قربان لگ دسنا یسنا محمد عاداتوں میں سے ہیں تو جس کا ذکر تاریخ حسن میں بھی ہے ملتا ہے، تو اس میں یہ ذکر ہے کہ یہ اندراب کے سعاداتوں میں سے ہیں۔ تو بعد میں یہ خود لکھتے ہیں، وہ چونکہ ان کا سارا کلام جو ہے وہ فارسی میں ہے، ان کا دیوان بھی اور جو عربی اور فارسی کلام ہے وہ، تو اس میں بھی اس نے ذکر کیا ہے، وہ 3 شعروں میں لکھا ہے اس نے کہ اپنی زندگی کا سارا نقشہ، کہ ایک دن میں اس زندگی جب میں نے جوانی میں قدم رکھا تو میں اس زندگی پر سوچنے لگا اور میں اسی نتیجے پر پہنچا، یہ زندگی جو ہے یہ نقش برآب ہے، اس کی کوئی بقا حاصل نہیں ہے۔ تو اسی دن سے اس نے سارا کچھ چھوڑ کر کشمیر کا رخ کیا اور یہاں سے آ کر مقیم ہوئے وہاں قاضی میر نازک علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خانقاہ میں بحیثیت مؤذن بھی رہے اور امامت کے فریضے بھی انجام دیتے رہے۔ تو اور اس کے بعد یہ یہاں ایک گاؤں ہے تقریباً یہاں لار سے اوپر 3 کلومیٹر، جس کو ہم وتلار کے نام سے پکارتے ہیں، تو وہاں یہ مقیم تھے اور یہ ان کے بیشتر تصانیف جو ہیں وہاں ہی تصنیف کیے گئے ہیں۔ تو اس وقت کے حالات یہاں بستی بھی اتنی نہیں تھی، یہ علاقہ یہ ٹیلر جس پر یہ واقع ہے، یہ آستان عالیہ، تو یہاں جنگل ہی جنگل تھا اس وقت، تقریباً 350 سال گزر چکے ہیں۔ تو اس وقت کا عالم آج آپ خود دیکھتے ہیں یہاں کا عالم کیا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہوگا۔ تو پھر یہاں گردش، چونکہ ان کا شیوا ہی رہا ہے بزرگان دین کا، یہ گردش کرتے تھے، علاقوں میں جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں اکثر یہاں یہ جگہ جو تھی یہ مشہور تھی، جن اور دیووں کا ٹھکانہ مانا جاتا تھا، یہاں انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی تھی اور جانوروں کو بھی۔ تو پھر ایک دن یہ گردش کر رہے تھے تو ایک دیہاتی سے ملے، انہوں نے عرض کیا حضرت یہاں ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا، تو پھر اس نے اس دیہاتی کو کہا چلو مجھے وہ مقام دکھاؤ۔ تو اس نے جب یہاں لایا تو یہاں یہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب تم آرام سے رہو، اب کوئی جن یا دیو آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا، تو آپ اس شر سے محفوظ رہیں۔